حسینیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرات، اس خمسہ مجالس کا موضوع ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا اور ائمہ طاہرین کا اسوہ حسنہ. چونکہ موضوع بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا سے منسوب ہے، لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آغاز آیہ تطہیر سے کیا جائے. عزیزوں، جہاں تک اسوہ حسنہ کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں 21ویں آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کہ ہم نے اپنے رسول کو یعنی رسول اللہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ نے پیغمبر اسلام کو اسوہ حسنہ قرار دیا. اب جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ یعنی نمونہ عمل تمام مسلمانوں کے لیے قرار دیا، اس نے اپنی زندگی میں جب اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا تو کہیں اور نہ جاتے ہوئے، یعنی پیغمبر کسی طبیب کے دروازے پر نہیں گئے، کسی حکیم کے دروازے پر نہیں گئے، بلکہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا. آپ حدیث قصہ میں سنتے رہتے ہیں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اس وقت میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے صرف پیغمبر کے احکامات کو، پیغمبر کے اقوال کو لوگوں کے لیے واجب الاطاعت قرار نہیں دیا، بلکہ پیغمبر کے عمل کو بھی واجب الاتباع، لائق اتباع قرار دیا. اور سورہ آل عمران میں واضح طور پر
اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، اور اگر تم میرا اتباع کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، اس لیے کہ وہ غفور اور رحیم ہے، یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر کی اطاعت بھی واجب قرار دی اور پیغمبر کا اتباع بھی واجب قرار دیا۔ دیکھیے پیغمبر کے زمانے میں، پیغمبر کے سامنے بیٹھنے والوں میں، پیغمبر کی بزم کی زینت بننے والوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مومنین بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور یہ بات صرف تاریخ سے ثابت نہیں ہے بلکہ اللہ نے قرآن میں مومنین کے نام کا بھی ایک سورہ نازل کیا اور منافقین کے نام کا بھی ایک سورہ نازل کیا۔ اللہ نے مومنین کی شان بھی بیان کی اور منافقین کی شان بھی بیان کی۔ تو اس سے تو دنیا میں کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کے زمانے میں منافقین نہیں تھے۔ دیکھیں ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ توہین صحابہ اور توہین صحابہ کا ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں کہ یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ اہل بیت کا نام لینے والے صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ ہم ان تمام حضرات سے صرف ایک بات یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن میں جو سورہ منافقون نازل ہوا جس میں منافقین کی نشاندہی ہوئی، ہمیں انصاف سے بتائیے کہ یہ منافقین ہندوستان میں رہتے تھے، یہ منافقین ایران میں رہتے تھے، یہ منافقین حبش میں رہتے تھے، کہاں رہتے تھے یہ منافقین؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور کرنے والی بات ہے، یعنی یہ کون تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کا حسب و نسب کیا تھا، وہ ساری بحثیں جانے دیجئے، لیکن ہمیں صرف اتنا بتائیے کہ منافقین کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ انکار کر دیں تو آپ مسلمان نہ رہیں، اس لیے کہ قرآن میں سورہ منافقون موجود ہے اور ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد اور کر رہے ہیں آپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے تو سارے مسلمان تبررائی ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد اور کر رہے ہیں۔ تو سورہ منافقون واجب نہیں ہے لیکن بہرحال نماز جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، سورہ جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو سورہ منافقون میں منافقون کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے زمانے میں منافقین تھے۔ اب یہ منافقین کسی دور دراز کے علاقے میں نہیں رہتے تھے، یہ منافقین کسی اور ملک میں نہیں رہتے تھے، کسی اور شہر میں آباد نہیں تھے۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ ارے بھائی قرآن ہی ثبوت ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد آپ کے پاس آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزم رسول ہی میں یہ منافقین موجود تھے۔ اب ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شاید لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم صحابہ کی توہین نہیں کرتے، بس مسئلہ اتنا ہے کہ ہم منافقین کو صحابہ نہیں مانتے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ منافقین تھے یا نہیں تھے؟ کہ تھے۔ اب جب یہ منافقین پیغمبر کی بزم میں آتے تھے، پیغمبر کی صحبت میں آتے تھے، اللہ نے نشاندہی تو کرا دی لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر سے یہ نہیں کہا۔ دیکھیں یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے، حقیقت میں جو نبی دنیا میں آتا ہے وہ ظاہری اعتبار سے تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کا ظاہر دیکھ کر ان کو حکم دیتا ہے۔ اب ان کا باطن کیا ہے نبی جانتا ہے لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ اس کے اعتبار سے
وہ ان کو کوئی حکم دے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو تم اٹھ جاؤ، تم منافق ہو تم اٹھ جاؤ، تم منافق ہو تم اٹھ جاؤ. آپ غور کر رہے ہیں پیغمبر نے ایسا اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا. بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے ابلیس کو صف ملائکہ میں شامل رکھا. غور کیا آپ نے. لیکن ایک جملہ اور عرض کروں گا کہ ہمیشہ بھی ایسا نہیں کیا کہ صف ملائکہ میں شامل رکھتا، جب موقع آیا تو نکال بھی دیا. تو جو کام اللہ نے کیا وہی کام رسول نے کیا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. وہی کام رسول نے کیا. تو یہ منافقین بہرحال تھے. اب جو یہ منافقین رسول کے زمانے میں تھے تو یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، یہ محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، یہ ایمان لانے کا اعلان بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نمازیں نہ پڑھتے ہو، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سارے اعمال و افعال انجام دیتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں تو نماز میں اختلاف تھا نہیں کہ کوئی ایسے پڑھ رہا ہے اور کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے. تو جو بھی نماز پڑھتا تھا، مومن پڑھے یا منافق پڑھے، پیغمبر اسلام کو دیکھ کر انہی کی جیسی نماز تو پڑھتا تھا. یعنی بظاہر تو پیغمبر اسلام کو اسوہ حسنہ سبھی قرار دیتے تھے اور پیغمبر جیسا عمل کرتے تھے. لیکن مومن اور منافق میں فرق کیا تھا؟ سنیے، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک بالکل نیا رخ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن اور منافق میں فرق کیا تھا. کہ مومن اور منافق میں فرق یہ تھا کہ جو مومنین تھے وہ پیغمبر کو دیکھ کے ان کا جیسا عمل کرتے تھے، پیغمبر کے احکام کی اطاعت کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہیں گے اس لیے کہ یہی حق ہے. اور منافقین کیا سوچتے تھے؟ منافقین یہ سوچتے تھے کہ بھئی ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے کسی وجہ سے، ابھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن یہ محمد ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی اور تو آنے والا ہے نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ان کے بعد تو کوئی آنے والا ہے نہیں. تو بظاہر ہم بھی ان کو اسوہ حسنہ سمجھ لیتے ہیں اور ان کا جیسا عمل کرتے ہیں، لیکن جب ان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو اب ہم آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ اب ان کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا بیٹا بھی موجود نہیں ہے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ تمام ہونے والا ہے، لہذا ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے. پھر ہم ہوں گے اور لات ہوگا، ہم ہوں گے اور عزا ہوگا، ہم ہوں گے اور منات ہوگا، ہم ہوں گے اور حبل ہوگا. پھر جیسے ہمارا دل چاہے گا ویسے ہم اپنی زندگی گزاریں گے. تو یہ منافقین یہی سمجھتے رہتے تھے. لیکن میں بات یوں ہی نہیں کرتا ہوں، پوری دلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے. ثبوت یہ ہے کہ جتنے بھی مفسرین ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہوں، سب کو آپ کھنگال ڈالیے، ہر مفسر نے جب سورہ کوثر کی تفسیر تحریر کی تو سب نے یہ واقعہ اپنی اپنی تفسیر میں تحریر کیا. کیا تحریر کیا؟ یہ واقعہ تحریر کیا کہ پیغمبر اسلام سے ایک شخص کہ جس کا نام عاص ابن وائل تھا، یہ منافق تھا، پیغمبر سے گفتگو کر رہا تھا. دیکھیں منافقین کا مزاج کیا تھا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ پیغمبر سے گفتگو کر رہا تھا، پیغمبر سے باتیں کر رہا تھا. پیغمبر سے بات کر کے ذرا آگے بڑھا، کچھ دور پہنچا تھا، ایک دوسرے شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو اب اگر یہ مومن ہوتا، اگر مومن ہوتا تو یہ کہتا کہ میں طٰہٰ سے، یاسین سے، مزمل سے، مدثر سے، بشیر سے، نذیر سے، نور اول سے، خلق اول سے، صاحب لولاک سے، صاحب معراج سے، فخر آدم سے، فخر رسول سے، سید الانبیاء سے، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، کوئی لقب استعمال کرتا اور کہتا کہ میں ان سے بات کر رہا تھا. لیکن چونکہ منافق تھا، آپ سمجھ رہے ہیں، اور منافقین یہ سوچتے تھے کہ بس اس وقت تک مجبوری ہے جب تک یہ زندہ ہیں. ادھر ان کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر ہم اپنے پرانے مذہب کی طرف پلٹ جائیں گے. اور قرآن میں بہت سی جگہ اس طرف اشارہ بھی ہوا ہے. تو کیونکہ دل میں یہ بات تھی لہذا اس نے اس شخص سے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا. میں کس سے بات کر رہا تھا؟ میں ابتر سے بات کر رہا تھا. غور کیا آپ نے؟ اب یہ آواز پیغمبر کے کانوں تک آئی. پیغمبر نے سنا کہ اس نے مجھے ابتر کہا. جیسے ہی پیغمبر نے سنا کہ اس نے مجھے ابتر کہا تو پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی. افسوس ہوا پیغمبر کو کہ اس آدمی نے جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، میرے سامنے آ کے میرے ساتھ نماز میں شریک رہتا ہے، اکثر آ کے میری بزم میں بیٹھ جاتا ہے، اور یہ مجھے ابتر کہہ رہا ہے.
تو پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی. جب پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی تو پیغمبر کی تسلی اور تشفی کے لیے سورہ کوثر نازل ہوا. یہ تمام مفسرین نے لکھا ہے. اور اس میں اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصلی لربک وانحر، اس کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. انا شانئک هو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں. غور فرمایا آپ نے. یہ ہے سورہ کوثر. اب یہاں پر لوگ کوثر کے معنی میں بحث کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کوثر کے یہ معنی اور کوثر کے وہ معنی اور کوثر کے وہ معنی، نہ معلوم کیا کیا معنی کوثر کے لوگ بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی کوثر کے معنی پہ بحث نہ کرو، لیکن ایک بات بالکل مسلم ہے، کیا کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ابتر کے جواب کو کوثر کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ابتر کے جواب کو کوثر کہتے ہیں. اس نے ابتر کہا، اور جب اس نے ابتر کہا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. تو اب ابتر کے معنی کیا ہے؟ ابتر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ لوگ سوچتے تھے جب تک یہ ہیں تب تک ٹھیک ہے، ان کے بعد سلسلہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے ان کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی ہم نے ان کو نسل کثیر عطا کی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہم نے انہیں نسل کثیر عطا کی ہے. یہ دنیا سے جائیں گے تو ایک محمد کے بعد دوسرا محمد، دوسرے محمد کے بعد تیسرا محمد، اور تیسرے محمد کے بعد چوتھا محمد، اور یہ پھر پورا سلسلہ ایسا ہوگا کہ کردار آگے بڑھ کے آواز دے گا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ سب کے سب محمد ہیں. تو ان کے بعد سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے. تو یہ جو اسوہ حسنہ ہے، یہ جو نمونہ عمل ہے پیغمبر، یہ سلسلہ ان کے بعد بھی قیامت تک قائم رہنے والا ہے. یہ سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے. تبھی تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ایک اور محمد سے ملاقات کرو گے، ایک اور محمد سے ملاقات کرو گے جس کی صورت میری صورت ہوگی، جس کی سیرت میری سیرت ہوگی، جس کی رفتار میری رفتار ہوگی، جس کی گفتار میری گفتار ہوگی. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی ملاقات امام محمد باقر سے ہوتی ہے. چہرے کو دیکھا، اس میں پیغمبر کی صورت نظر آئی. کہا کچھ آگے بڑھیے. امام آگے بڑھے تو رفتار میں پیغمبر کی رفتار نظر آئی. اب انہوں نے سوچا کہ گفتار بھی دیکھ لی جائے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ کلام فرمائیے. تو امام نے کلام ہی یہ کیا کہ جابر، ہمارے جد کا پیغام ہم تک پہنچانے میں تاخیر کیسی؟ تو جناب جابر نے کہا کہ آپ کے جد نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کے جد نے آپ کو سلام کہا ہے. تو عزیزوں یہ ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پورا سلسلہ ہی ایسا ہے، پورا سلسلہ آپ دیکھتے چلے جائیں. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مامون رشید کے زمانے میں جب اس نے امام کو اپنا ولی عہد قرار دیا اور عید کا موقع آیا، تو اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سال عید کی نماز آپ پڑھا دیں. تو امام نے کہا کہ مجھ سے نماز نہ پڑھوا تو بہتر ہے. اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ عید کی نماز آپ پڑھا دیں، آپ عید کی نماز پڑھا دیں. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو امام نے کہا ٹھیک. اب عزیزوں وقت آیا، مامون رشید نے شاہی سواری بھیجی کہ امام اس پر سوار ہو کے عیدگاہ جائیں. شاہی خلعت بھیجا کہ یہ پہن کر امام نماز پڑھانے کے لیے جائیں. یعنی جیسے وہ لوگ جایا کرتے تھے بالکل اسی انداز سے امام کے پاس یہ ساری چیزیں بھیجی گئیں. امام نے کہا یہ سب ہٹاؤ، سب ہٹا دیا گیا. اب امام اپنے گھر سے نکلے. کس عالم میں نکلے؟ کہ اس عالم میں نکلے کہ پا برہنا. غور فرمانے ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو حقیقت میں عید کہتے کسے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عید خالی خوش ہونے کا نام نہیں ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے آپ خوش ہوں، لیکن خالی خوش ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی رمضان کے روزوں کا انعام ہے. اب یہ تو لوگ بڑی خوشی خوشی کہہ دیتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کا انعام ہے عید. ٹھیک ہے بھائی رمضان کے روزوں کا انعام ہے، لیکن آدمی یہ نہیں سوچتا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید
اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہوگا کہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ رمضان کے روزوں کا انعام کسی مولانا سے لینے نہیں جانا ہے، مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا ہے. یہ جو آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ انعام لینے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں بندے کو کیسے آنا چاہیے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کیسے آنا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جسے اللہ کی معرفت ہوگی وہی تو سمجھے گا نا کہ کیسے آنا چاہیے. تو امام رضا علیہ السلام گھر سے نکلے امامے کو تحت الحنک کیے ہوئے. تحت الحنک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امامے کا ایک سرا چھوڑ دیا اور اس کو کندھے پر اس طرح سے ڈال دیا. اس طرح سے امام اپنے گھر سے باہر نکلے. 2-4 قدم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے امام نے فرمایا اللہ اکبر. جیسے ہی امام نے کہا اللہ اکبر، اب دیکھیں وہ شاہی سواری ایک طرف اور خلعت ایک طرف پڑا ہوا ہے اور امام پیدل جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف. کچھ دور چل کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. جیسے ہی کہا اللہ اکبر تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرے ذرے سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگی. امام کچھ اور آگے بڑھے تو پھر کہا اللہ اکبر. پھر لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگی. آپ کو پتہ ہے عزیزو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، لیکن امام کا اللہ اکبر کہنا اور ہے. سورہ عنکبوت خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا بے شک نماز فحش سے اور منکر سے بچانے والی ہے اور ذکر اللہ اکبر ہے. اصول کافی میں ہے کہ کسی نے انہی امام سے، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اس آیت میں صلاۃ بھی سمجھ میں آ گیا، منکر بھی سمجھ میں آ گیا، فحش بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ ذکر اللہ اکبر کون ہے؟ ذکر اللہ کون ہے اور اکبر کون ہے؟ تو امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر. میں ہی ذکر اللہ ہوں اور میں ہی اکبر ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی ذکر اللہ ہیں اور یہی اکبر ہیں. اب دیکھیں اگر یہ جملہ آپ نے محسوس نہ کیا تو کچھ محسوس نہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی ذکر اللہ ہیں اور یہی اکبر ہیں. تو بھیا جو اکبر ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر. صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. وہ اکبر ہے. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو جب امام نے فرمایا اللہ اکبر تو ایسا لگا کہ ساری کائنات اللہ اکبر کہہ رہی. اب امام دھیرے دھیرے عیدگاہ کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں اور ساری خلقت پیچھے پیچھے چلی آ رہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ساری خلقت پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے اور امام آگے آگے جا رہے ہیں. اب جب بالکل عیدگاہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک بار پھر اللہ اکبر کہا. اب جو تیسری تکبیر کہی، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اب جو تیسری تکبیر کہی، دیکھیے قبلہ ہمارے یہاں جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو اس میں 5 تکبیریں کہی جاتی ہیں. 5 تکبیریں کہی جاتی ہیں. ہمارا سلام ہو امام علی ابن موسیٰ رضا پر کہ یہاں تو جنازے میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، اب وہاں امام نے 3 تکبیروں میں حکومت کی سیاست کا جنازہ نکال دیا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو اب جو بادشاہ کے جاسوس تھے، جو سپاہی تھے، جو دیکھ رہے تھے یہ تمام حالات، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد مامون رشید سے کہا کہ غضب ہو گیا، یہ تو بالکل ویسے ہی گھر سے نکلے ہیں جیسے رسول اللہ نکلا کرتے تھے. اب دیکھیں یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، ہے لمحہ فکریہ یا نہیں کہ یہ امام رضا علیہ السلام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل ویسے ہی جا رہے ہیں جیسے رسول جایا کرتے تھے. ان میں سے کس نے رسول اللہ کو دیکھا؟ غور نہیں کیا آپ؟ یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل. کس نے رسول کو دیکھا؟ ان میں سے کسی نے رسول کو نہیں دیکھا. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول کو تو نہیں دیکھا لیکن امام موسیٰ کاظم کو دیکھا ہے.
اور امام موسیٰ کاظم کے دور کے لوگوں نے امام جعفر صادق کو دیکھا، اور امام جعفر صادق کے دور کے لوگوں نے امام محمد باقر کو دیکھا، تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور اور مقبول تھی کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی سیرت رسول کی سیرت جیسی ہے، جن کا عمل رسول کے عمل جیسا ہے، جن کی تکبیر رسول کی تکبیر جیسی ہے، جن کی نماز رسول کی نماز جیسی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد تو آگے کہا کہ بھائی روک لو ان کو، اگر انہوں نے آج نماز پڑھا دی تو پھر تیرا تخت و تاج باقی نہیں رہے گا۔ اس نے کسی کو بھیجا، اس نے آگے امام سے کہا، بالکل امام عیدگاہ کے قریب پہنچ گئے، اور وہاں آگے اس نے کہا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، جو ہر سال نماز پڑھاتا تھا وہی نماز پڑھا دے گا۔ دیکھیں یہاں پر بھی ایک بات ہے کہ امام وہیں سے واپس پلٹا۔ غور کیا آپ نے؟ یہی تو کہا تھا کہ نماز نہ پڑھائیں، یہ نہیں کہا تھا کہ نہ پڑھیں۔ دیکھیے یہ بات بھی تمام لوگوں کے لیے قابل غور ہے، یہی اسوہ حسنہ ہے امام کا۔ امام نے وہیں سے واپسی اختیار کی، وہاں جا کے جو پڑھا رہا تھا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ امام بتا رہے تھے کہ بھائی نماز اس کے پیچھے پڑھی جاتی ہے جو ولایت امیر المومنین کا قائل ہو، جو قائل ہے ولایت امیر المومنین ہو، نماز اسی کے پیچھے پڑھی جاتی۔ تو امام واپس آ گئے، لیکن اس پورے واقعے سے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ ان کی نماز رسول کی نماز جیسی ہے۔ تو اگر کوئی رسول کے بعد عمل کرنا چاہتا ہے رسول جیسا، تو اسے ائمہ طاہرین کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انہی کا عمل رسول کا عمل ہے، اور انہی کا فعل رسول کا فعل ہے، انہی کا قول رسول کا قول ہے۔ کل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہو جائے گی اور ان کے بعد قصہ تمام ہو جائے گا، اس کے بعد ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، لیکن اللہ نے آواز دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ دیکھیں قبلہ ذرا غور تو کیجئے آپ، خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا۔ ایک ایسی آیت ہے میرے خیال میں ہر نماز کے بعد جو امام جماعت ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے وہ آیت پڑھتا ہے اور سب صلوات پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی اس آیت میں اور باقی آیتوں میں ایک فرق یہ ہے کہ باقی کوئی آیت اگر کوئی ذاکر کوئی عالم پڑھے تو اسے کہنا پڑتا ہے صلوات، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ اگر پڑھی جائے تو صلوات کہنا نہیں پڑتا، مومنین خود ہی صلوات پڑھتے ہیں۔ کیوں کا اس کا ترجمہ ہی یہی ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اور اے ایمان لانے والوں تم بھی نبی پر ویسے ہی صلوات بھیجو جیسے صلوات بھیجنے کا حق ہے۔ یہی ترجمہ عام طور پر اس کا کیا جاتا ہے۔ اب عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ۔ صواعق محرقہ میں ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تو ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں، کس طرح سے آپ پر صلوات بھیجیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پر بطرہ صلوات نہ بھیجنا۔ یہ بطرہ جو ہے یہ بھی ابتر سے بنا ہے، کہ بطرہ صلوات نہ بھیجنا۔ میں آسان ترین ترجمہ اس کا آپ کی خدمت میں پیش کروں جو ممبر کے شایان شان بھی ہو، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھ پر ناقص صلوات نہ بھیجنا، ادھوری صلوات نہ بھیجنا، سمجھ رہے ہیں؟ مجھ پر ناقص صلوات نہ بھیجنا بلکہ مکمل صلوات بھیجنا، کامل صلوات بھیجنا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ناقص صلوات کیا ہے اور یہ کامل صلوات کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جو صلوات میرے نام پر آ کر ٹھہر جائے وہ ناقص ہے، اور جس پہ میرے ساتھ میری آل کا تذکرہ ہو وہ کامل صلوات۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد الحمدللہ۔ عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں ہم ہر معاملے میں دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن میں کبھی کبھی مجلس میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بی پازیٹیو، تھوڑا سا پازیٹیو ہوئیے، اپنے آپ کو پہچانیے۔ آپ یقین مانیں ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی مقرر کہے صلوات اور لوگ اس روانی سے صلوات بھیجیں جیسے ہمارے مجمع میں بھیجی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہی مقرر صلوات بھیجنے لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ صلوات کا سلیقہ بھی اللہ نے ہم ہی کو عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی
محمد. اب یہ آل محمد جو کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ بس ایک آخری بات اور انشاءاللہ اس کے بعد ربط مصائب. دیکھیں منافقین تو یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ان کی نسل ختم ہو جائے، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ ابتر ہیں. ابتر کا مطلب جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو. اللہ نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صلوات میں آل محمد کا ذکر نہیں ہے، یہ محمد کو ابتر کہنے والوں کے منہ پر تماچا ہے. صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد. بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا. لیکن اللہ نے پیغمبر اسلام کو کوثر کے طور پر ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی شکل میں آتا ہے، اور پیغمبر کی نسل جو آگے بڑھی اور ساری دنیا میں پیغمبر کی نسل ہے، یہ صرف بی بی کی وجہ سے، بی بی کے توسل سے، ان کے وسیلے سے. لیکن عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ جس بی بی کا رسول نے اتنا احترام کیا، اتنی تعظیم کی، اسی بی بی کے اوپر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے. خداوند عالم درجات عالی کرے. امین روح انقلاب علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب علی اللہ مقامہ مصائب میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جن پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن کوئی یہ نہ بتا پایا کہ ان کی خطا کیا تھی. ایک رسول کی بیٹی زہرا، دوسرے علی کی بیٹی زینب، اور تیسرے حسین کی بیٹی سکینہ. کل بھی میں نے آپ کے سامنے بی بی سکینہ کے مصائب عرض کیے تھے. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک ایسی روایت پڑھوں کہ جس میں ان تینوں بیٹیوں کا، مظلوم بیٹیوں کا، بے کس بیٹیوں کا تذکرہ ہو جائے جن پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. عزیزوں جب کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے تو کربلا سے شام تک بی بی سکینہ پر یہ لوگ بدل بدل کے مظالم ڈھاتے رہے. کبھی بی بی کو ان کے بڑے بھائی امام زین العابدین کے ساتھ خاردار راہوں پر پیدل چلایا گیا اور بی بی کے پاؤں زخمی ہوتے رہے. کبھی بی بی نے زیادہ گریہ کیا تو شہزادی زینب کے ناکے کے اوپر بٹھا دیا گیا. کبھی جناب سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر سینے کے بل لٹا کر رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا. عزیزوں ایک اندھیری رات تھی، آسمان پر چاند بھی نمودار نہیں تھا، بالکل اندھیری رات، تاریخ رات. اس اندھیری رات میں ان ملائین نے بی بی سکینہ کو ایک ناقے پر تنہا بٹھایا اور اس ناقے کو قافلے میں سب سے پیچھے رکھا گیا. اب عزیزوں جب اندھیرے میں ناقہ چلا، جو صاحب اولاد ہیں، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، جو صاحب اولاد ہیں وہ تصور کریں کہ حسین کی یتیم بیٹی 3 سال کا سن ناقے پر تنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اندھیرا ہے، باقی قافلہ آگے ہے اور یہ ناقہ سب سے پیچھے ہے. اب جو قافلہ چلا تو بی بی نے بیان کرنا شروع کیے، اے چچا عباس میری خبر لیجئے، اے بابا حسین میری خبر لیجئے. عزیزوں اب جو بی بی نے بیان کرنا شروع کیے تو نہایت سفاق قسم کا آدمی تھا جو اس ناقے کی مہار پکڑ کے چل رہا تھا. اس ملعون نے بی بی سکینہ سے کہا کہ تم باواز بلند بیان نہ کرو، میرے راستہ چلنے میں خلل واقع ہوتا. عزیزوں بی بی نے فرمایا کہ پہلے تو ہم پر اتنے ظلم ڈھائے، ہمارے چچا کے بازو قلم کر دیے، ہمارے بھیا کے سینے میں برچھی کی ہنی توڑ دی، ہمارے بابا کو شہید کر دیا، اب ہمیں رونے بھی نہیں دیتا. عزیزوں آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ اس ملعون نے ہاتھ آگے بڑھایا، بس میں بیان نہیں کر سکتا، اور وہ ظلم کیا کہ سکینہ فرش خاک پر گر کے بے ہوش ہو گئی. عزیزوں قافلے کو روکا نہیں گیا، اس لیے نہیں روکا گیا کہ بی بی ہوش پہ آ جائیں تو پھر بی بی کو لے جایا جائے، بلکہ قافلے کو آگے بڑھا دیا گیا. اب بی بی صحرا میں تنہا
کافی دیر کے بعد جب شہزادی کی آنکھ کھلی، ہوش آیا، بے ہوشی ختم ہوئی، تو اب دیکھا تو بالکل تنہائی، اندھیرا، تاریکی۔ اب عزیزوں بی بی سکینہ کیا کریں؟ کبھی داہنی جانب دوڑتی ہیں، اے پھوپھی زینب میں اکیلی ہوں، کبھی بائیں جانب دوڑتی ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ قافلہ کدھر گیا، اے پھوپھی ام کلثوم میری خبر لیجئے، کبھی آواز دیتی ہیں، اے اماں رباب میں اکیلی ہوں، کبھی پکارتی ہیں، اے بھیا میں اکیلی ہوں۔ عزیزوں زینب جناب سکینہ دوڑتی رہیں، پریشان ہو کے ایک مرتبہ فرش خاک پر بیٹھ گئیں، اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار تجھے میری اور میرے بابا کی محبت کا واسطہ میرے بابا تک یہ پیغام پہنچا دے کہ میں صحرا میں اکیلی ہوں، میں قافلے سے جدا ہو گئی ہوں۔ بس عزیزوں ادھر بی بی نے یہ دعا کی، ادھر خولی کے ہاتھ پہ جو نیزہ تھا جس پر سر حسین نصب تھا وہ خولی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا۔ خولی نے لاکھ کوشش کی کہ نیزے کو نکالے لیکن نیزہ نہ نکلا۔ کچھ دوسرے لوگوں کو بلایا، انہوں نے کوشش کی لیکن نیزہ نہ نکلا۔ کسی نے کہا کہ سر کو نیزے پر سے اتار لو، دوسرے نیزے پر نصب کر لو، لیکن وہ لوگ اس ارادے میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ اب عزیزوں آپ سنیں گے شمر ملون کہتا ہے ابھی میں معلوم کرتا ہوں کہ سر حسین آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ تازیانہ لے کے چلا، آپ کے چوتھے امام کے پاس آیا، پشت پر تازیانے برسانا شروع کیے، یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ امام اپنے بابا کے سر کے پاس آئے، آگے کہا بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے بابا، اے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے، اے بابا شمر میری پشت پر تازیانے لگا رہا ہے۔ عزیزوں لبوں میں جنبش ہوئی، آواز آئی بیٹا سید سجاد میری بیٹی سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی ہے۔ بس عزیزوں اب جو یہ سنا تو شہزادی زینب نے اپنے کو ناقے پر سے گرا دیا۔ شمر کہتا ہے جاؤ سید سجاد اپنی بہن کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ عزیزوں امام زین العابدین اور شہزادی زینب پس گارواں روانہ ہوئے۔ بہت دیر پیدل چلنے کے بعد آ کے دیکھا کہ سناٹے میں، صحرا میں، اندھیرے میں، تاریکی میں ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے اور بی بی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، سر پہ دستے شفقت پھیرتی جاتی ہیں۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، اے بیٹی کیا قافلے کے ساتھ نہ چلو گی؟ عزیزوں بی بی سکینہ اٹھی، جناب زینب کی آغوش میں آئیں، بی بی نے سکینہ کو آغوش میں لیا اور اس کے بعد ان بی بی کی طرف مخاطب ہوئیں، کہا بی بی آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اے بی بی ایک احسان اور کر دیجئے۔ کہا کیا احسان؟ کہا ہمیں اپنا نام بتا دیجئے۔ کہا نام پوچھ کے کیا کرو گی؟ کہا بی بی آپ نے ہماری یتیمہ پر اتنا رحم کھایا، ہم بھی آپ کا نام لے کے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ بس عزیزوں اتنا کہنا تھا کہ وہ بی بی تڑپ گئیں، سر اٹھایا، اے بیٹی زینب ارے کسے دعا دیتی ہو؟ ارے میرا بچہ کربلا کے میدان میں مارا گیا، میرا گھر کربلا کے میدان میں لٹ گیا، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا۔